یہ سینٹرل جیل کی اسٹڈی کی جگہ ہے جہاں پر کلاسز لی جاتی ہیں مختلف جو کیسز میں جہاں قیدی آتے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے یہ ایک ریفارمز کا ایک بہت بڑی جگہ ہے، ایجوکیشنل ریفارمز کی، جہاں پر جیل کے اندر ایجوکیشنلی طور پر ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جو قیدی پڑھنا چاہے ان کے لیے پڑھائی کا سارا انتظام جو ہے یہاں پر کیا گیا ہے، وہ بیرکس میں رہتے ہیں اور یہاں پر آ کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ایک ٹیچر بھی موجود ہیں، آئیے ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ فرمائیے گا کہ کس کیس میں آپ کو یہاں لایا گیا اور آپ یہاں ٹیچنگ کب سے کر رہے ہیں؟ میں ایکچولی نیب میں مجھے کنوکشن ہوئی ہے، اینڈ میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک بروکریج ہاؤس تھا، وہاں میری وہ تھی پوزیشن، اور یہاں پہ میں جب 1.5 سال پہلے جب مجھے کنوکشن ہوئی اور میں جب ادھر آیا تو جب یہاں آ کے پتہ کیا کہ اب ایکٹیویٹی تو کچھ نہ کچھ تو کرنی تھی، بیرک میں تو نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو مجھے یہ ساہی کا پتہ لگا، مجھے ساہی آن کمپیوٹر کا، تو میں نے یہاں پھر کلاسز جوائن کی، اور پہلے میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہی مجھے انہوں نے اکوموڈیٹ کیا تھا، پھر اس کے بعد میں نے کورس کمپلیٹ کیا تو دے آفرڈ می کہ لائک آپ ادھر ٹیچنگ بھی کریں، میں کہا وائی ناٹ، تو پھر میں اب یہاں پہ ایز اے انسٹرکٹر اور سپروائزر ہوں، اور میں یہاں پہ بس 9 to 5 مائی جاب ہے، تو میں یہاں ہوتا ہوں۔ اور کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ میں ICA میں پارٹ 3 کیا ہے میں نے۔ اچھا، تو یہاں پر جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کس نیچر کے، کس کیلیبر کے، کس کوالیفیکیشن؟ ہر لیول کے سر، ہر لیول کے، مطلب لائک آپ یہاں پہ DCs بھی آتے ہیں، یہاں پہ SPs بھی آتے ہیں، یہاں پہ بیوروکریٹس بھی آتے ہیں، یہاں پہ یہ ڈائریکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو مطلب لائک ہر جو بھی مطلب جیل میں کسی بھی وجہ سے آ گیا ہے، چاہے انوسنٹ ہے یا جو بھی ہے، لیکن اب جب آ گیا ہے تو پھر بہرحال جیل ریفارمز پر فوکس کیا جاتا ہے، کافی لوگ کہتے ہیں جیل ریفارمز، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیل ریفارمز کیسے ہو سکتے ہیں؟ سر جو اس وقت جو یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، یہ ساہی یہ 2008 سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ، اور اس کی ریفارمز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اچیومنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں نے یہ ساہی کا کورس کیا ہے، کمپلیٹ کیا ہے، اور وہ جب باہر گئے ہیں، ٹوٹل جتنے اماؤنٹ ہے اس میں سے صرف 2 لوگ واپس آئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کورس کی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے یہ کورس کیا ہوتا ہے اس کا کریکولم، کیا ہے اس میں، کیا ہے؟ اس میں 4 کورسز ہیں۔ پہلا کورس ہے کمیونیکیشن، دوسرا کورس ہے اس کا کہ ہاؤ ٹو لرن، وے آف ہیپینس، تیسرا کورس سوشل اینڈ اینٹی سوشل، پھر اس کے بعد ایڈوانس کورسز ہیں، لیکن یہ مین جو کورسز ہیں یہ 4 کورسز ہیں۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں سینٹرل جیل کے یہ کمپیوٹر لیب ہے جہاں پر جو جتنے بھی قیدی ہیں ان کو جو کمپیوٹر لٹریسی کے حوالے سے ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ میں نے پہلے یہاں معائنہ بھی کیا کہ مختلف جو قیدی ہیں وہ ٹائپنگ کے حوالے سے بھی وہ سیکھ رہے ہیں، اور سمیت دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی سیکھ رہے ہیں۔ آئیے یہاں پر جو ٹیچر ہیں وہ بھی یہاں کے پرزنر ہیں، اور ان سے گفتگو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس ٹیچنگ کو چلاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ فرمائیے گا کہ کس طریقے سے یہ جو IT کے اندر ریفارمز لے کر آئے ہیں جیل کے اندر، کس طریقے سے ان کو سکھاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ سینٹرل جیل کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا انڈیویجول ایک ادارہ ہے۔ یہ جیل کے اندر سپرنٹینڈنٹ صاحب اور جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے اپنے طور کے اوپر ایک یہ ارینجمنٹ کیا ہوا ہے۔ اس کا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فنڈ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، والنٹیرلی چلا رہے ہیں۔ کچھ فلنتھراپسٹ اس میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں، NGOs ہیلپ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے جو آپ دیکھ رہے ہیں پورا سیٹ اپ چل رہا ہے، نمبر 1۔ اچھا، دوسرا یہ کہ چونکہ الٹریسی پریزن کے اندر بہت زیادہ ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو رائٹ فرام دا بگننگ اسٹارٹ کرائیں۔ تو ان کو پہلے تو ہم ان کو بٹن بتاتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر کا بٹن ہے، یہاں سے آن کرتے ہیں، تو وی اسٹارٹ فرام دیئر۔ تو پھر ان کو ٹائپنگ پہ لے کے آتے ہیں، ٹائپنگ کے بعد ان کو MS Word پورا سمجھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سرٹیفکیٹ کورس ہے ہمارے پاس CIS، جس کی سرٹیفکیشن ٹیکنیکل بورڈ سے ہوتی ہے، تو وہ کراتے ہیں۔ پھر اگر فردر وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو CIT کا ایک کورس ہے جو ڈپلوما کورس ہے فار 6 months، پھر اس میں ان کو ہم اپیئر کراتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک DIT کا کورس ہے ہمارے پاس جو 1 year کا ہے، تو وہ بھی اگین ٹیکنیکل بورڈ سے افیلیشن ہے اس کی۔ تو دس از ہاؤ وی پرفارم۔ جیل ریفارمز ایک بڑا ٹاپک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ریفارمز لائے گئے ہیں، لائے جا سکتے ہیں؟ گڈ کوشچن۔ اچھا، ریفارمز کے لیے دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں پبلک اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی انسان ایک دفعہ جب قیدی بن جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی کے لیے قیدی ہی رہے گا۔ ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی ہوتی ہے، تو کسی کی برائی کو اس کا ایک عمل سے اس کی پوری پرسنالٹی ہے، پوری زندگی کے لیے ہمیں اس کے اوپر اسٹگما نہیں لگانا چاہیے،
اور انسان کے اندر ایک مسلسل بہتری کا عمل ہمیشہ ساری زندگی چلتا ہے. ضروری نہیں ہے کوئی ایک آدمی نے آج ایک غلط عمل کر دیا تو وہ ساری زندگی اب کرتا رہے گا. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر ریفارم لانے کی ضرورت ہے. بظاہر ہم کچھ بھی کرتے رہیں, ہم کتنا بھی انہیں پڑھا لیں لکھا لیں, لیکن جب تک سوسائٹی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو یہ جیل ریفارمز زیرو ہو جائے گی. کوئی انسان یہاں سے ریہیب ہو کے جاتا ہے, ریفارم ہو کے جاتا ہے. آپ کے پاس اگر کوئی آئے اور آپ سے سوال کرے کہ سر میں جیل سے آیا ہوں, آپ مجھے نوکری دے دیں, تو آپ بھی نہیں رکھیں گے کہ پتہ نہیں کس جرم میں گیا تھا. لیکن جب آپ ویلکم کریں گے کہ نہیں, اس کی باڈی لینگویج سے اس کو انٹرویو کر کے اس کو بیسک پروبیشن پہ رکھ کے آپ چیک کریں, پھر آپ ایویلیویٹ کریں, پھر ڈیسیجن لیں کہ نہیں یار ہی از رائٹ اور رانگ. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ذہنوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ادروائز دیر از نو چانس. ہمیں کچھ جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی گفتگو کروائیں کہ جی آپ فرمائیے گا کون سا کورس کر رہے ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ سر میرا نام احمد علی ہے اور میں گرافک ڈیزائننگ کا کورس کر رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں ایک سرٹیفکیٹ بھی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرٹیفکیٹ اسکل ڈیولپمنٹ کونسل کراچی کی جانب سے جاری کردہ ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور دیگر جو جتنے بھی ادارے ہیں وہ لوپ ہول میں لے کر یہ سرٹیفکیشن کی جا رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا جیل ریفارمز کا ایک میں کہتا ہوں کہ ایک تھمب ہے کہ جو جتنے بھی یہاں پر جو پرزنرز آتے ہیں ان کو آئی ٹی سے کے حوالے سے انفارم کیا جاتا ہے, لٹریٹ کیا جاتا ہے اور سرٹیفکیشن کی جاتی ہے. ایک دوست اور بھی موجود ہیں, اچھی ٹائپنگ کر لیتے ہیں. ابھی میں کافی دیر سے آپ کو نوٹ کر رہا ہوں, ماشاءاللہ اچھی اسپیڈ ہے. کیا اسپیڈ ہے آپ کی؟ سر 30-32 پہ 1 منٹ میں 32 ورڈز لکھ لیتے ہیں جی. ماشاءاللہ. شروع میں کتنی اسپیڈ تھی آپ؟ سر ابھی شروع ہی کچھ. اچھا, ویسے آپ فرمائیے گا کہ کس طریقے سے, اس سے پہلے آپ کہیں سیکھیں؟ نہیں, فرسٹ ٹائم. لیٹ می ٹیل یو, یہ میرے پاس پیون کی حیثیت سے آیا تھا. ہی ہیز نیور بین ٹو اسکول اینڈ بین اینی ویئر ایلس, کہیں پہ بھی نہیں, کبھی اس نے کتاب کھول کے نہیں دیکھی. اور آج الحمدللہ یہ آپ کے سامنے بیٹھا اور آپ انسپائر ہو کے خود اس کے پاس آئے ہیں کہ اس کی اب یہ اسپیڈ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر ود دا ہیلپ آف پریزنٹ ایڈمنسٹریشن جو ہمارے اینڈ پہ ہو سکتا ہے وہ ہم ڈیلیور کرنے کی سوسائٹی کو کوشش کریں. تو آگے اللہ تعالیٰ فار دا بیسٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کمپیوٹرز کو استعمال کیا جا رہا ہے. ایڈوانس کورسز گرافک ڈیزائننگ اور دیگر چیزیں کی جا رہی ہیں. جی ہم اس وقت موجود ہیں سینٹرل جیل کے فائن آرٹ کے ایک روم میں, جہاں پر جو جتنے بھی قیدی ہیں ان کو آرٹ کے حوالے سے تعلیم دی جاتی ہے. 3D سے لے کر ایمبرائڈری اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. پکچرز موجود ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے, اور ان قیدیوں کی جو محنت ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک ریفارمز کی صورت میں کس طریقے سے ان قیدیوں سے مختلف چیزیں سیکھی جاتی ہیں. آپ بتائیے گا یہاں پر آپ کتنے عرصے سے موجود ہیں اور فائن آرٹس کا کیوں شوق ہوا آپ کو؟ سر میں یہاں پر 8 سال سے یہاں پر ہوں, اور جب میں یہاں پر فائن آرٹ میں آیا تو میں نے جب یہ کام دیکھا, پینٹنگ کا کام دیکھا, ایمبرائڈری کا کام دیکھا, تو میرے کو سوجی ہوئی, تو میں نے کام سیکھا پھر یہاں پر. فرمائیے گا کہ کب سے یہاں پر ہیں اور کیا ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ کے پاس آرٹ کی ڈیزائنیں پڑی ہوئی ہیں, کس طریقے سے اس کو مینیج کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے, ٹیچنگ آپ کرتے ہیں؟ جی میں یہاں پر سر انچارج ہوں, مینیج کر رہا ہوں سب چیزیں. کتنے عرصے سے یہاں پر؟ 14 سال سے سینٹرل جیل میں ہوں اور 5 سال سے فائن آرٹ سے ایسوسیٹیڈ ہوں. یہ اسکول آف فائن آرٹ اینڈ میوزک 2007 کے اندر آئی جی نصرت حسین منگن صاحب نے فاؤنڈ کیا تھا. اس وقت ہمارے پاس صرف 16 اسٹوڈنٹس تھے جب ہم نے اسٹارٹ لیا تھا. آج فائن آرٹ اسکول کے اندر 684 اسٹوڈنٹس ہیں جو صبح سے شام تک 2 شفٹوں کے اندر کام کرتے ہیں. لاسٹ ایئر کا میرا ایک کلاس موتی کی ہے, ایک پینٹنگ کی ہے, ایک میوزک کی ہے, ایک ایمبرائڈری کی ہے. جو میری موتی کلاس ہے اس کا لاسٹ ایئر کا ٹرن اوور 19,65,000 روپے ہے, جو قیدیوں نے یہاں سے کما کے اپنی فیملیز کو بھیجا ہے. فائن آرٹس کی جو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو کہ فائن آرٹس میں قیدیوں کی جانب سے جو کام کیا گیا, یہ ایک عزیز بگٹی صاحب ہیں, اگر میرا کیمرہ مین دوست دکھا سکیں کہ یہ عزیز بگٹی صاحب کا سرٹیفکیٹ ہے جو سرٹیفکیٹ فار اپریسیشن کے طور پر دیا گیا ہے, اور یہ میوزیم اینڈ آرٹ گیلری ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری کیا ہے سرٹیفکیٹ. ان کی جانب سے عزیز بگٹی صاحب کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. کس معاملے میں اپریشیٹ کیا ہے آپ نے؟ اپنے استاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہم نے سنا ہے. بس یہ استاد کا محبت ہے, اس نے ہمیں محبت سے اور دل لگی سے سکھایا, محنت کی ہے. تو کتنے سالوں سے آپ یہاں پر موجود ہیں؟ میں ٹوٹل تو یہاں پہ 15 سال ہو گئے مجھے جیل میں, اور 10 سال سے تقریباً میں فائن آرٹ میں. ایک بڑی اچھی تصویر ہم نے دیکھی کلاشن کوف توڑنے والی, اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ اس کا یہ ہے کہ جو پہلے میرے ساتھ جو ماحول تھا تو وہ ایک الگ ماحول تھا. جب میں یہاں جیل آیا تو یہاں پہ ایک الگ ماحول مجھے ملا ہے.
यहाँ पे तालीम हमारा तो वैसे बलूचिस्तान पसमानदा इलाका है, वहाँ पे तालीम का बहुत कमी होता है। बलूचिस्तान में कौन से इलाके से? मैं बलूचिस्तान डेरा बुगटी से हूँ। तो यहाँ जब आया तो यहाँ पे तालीम देखा है, यहाँ पे हुनर देखा है। तो पहले मैं बाहर भी ड्राइवरी करता था, काम करता था। यहाँ पे उस टाइम आईजी साहब नुसरत मंगन साहब था, तो फाइन आर्ट क्लास यहाँ पे हमको खोल के दिए। तो मैंने मेहनत किया, काम किया और आज माशाल्लाह मैं टीचर बन गया हूँ। ये एक तस्वीर बड़ी आपने खूबसूरत मैसेज है जो लॉ अबाइडिंग के हवाले से है। कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो बुनियादी हकूक़ हैं आर्टिकल 8 से लेकर 28, जिसके लिए जंग तमाम तर लोग लड़ रहे हैं और ये आंख पूरे पाकिस्तान की है और पूरा पाकिस्तान इंसाफ देखना चाहता है, इंसाफ का बोल बाला देखना चाहता है। बुगटी साहब, आप बड़े डीप नज़र आ रहे हैं हमें अपने जो फ़ाइन आर्ट की शक्ल में। क्या एहसासात होते हैं? एहसास ये होते हैं कि बस सब चीज़ होता है माहौल के ऊपर। जब माहौल अच्छा हो तो इंसान जो है कुछ भी कर सकता है अपने लिए। बुगटी साहब, आप बड़े अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं, बाहर देखने वाले लोग भी जानना चाहेंगे, क्या आप उनको कहेंगे, क्या तजुर्बा रहा, क्या किस तरीके से बेहतर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? बेहतर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, मेहनत करे, अपना तालीम हासिल करे। सबसे ज़्यादा तो मेन पॉइंट ये है कि इंसान के अंदर तालीम होना चाहिए। जिसके पास तालीम नहीं है तो वो जानवर और बगैर जाहिल का कोई एक ही मिसाल होता है। जब इंसान तालीम हासिल करता है, कोई हुनर हासिल करता है, तो उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। ये एक और तस्वीर भी है बुगटी साहब की, ये अंदर जेल में मौजूद हैं। 210 बार सज़ा है, 210 साल की सज़ा है। 2019, 18, 17, 16, 15 ये पूरी ज़िंदगी, पूरी जवानी उसका एक है। और वहाँ अंदर मौजूद भी जो है वो एक जुस्तजू की शक्ल में मौजूद है कि ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। आखिरी इस पर कमेंट कर दीजिएगा। ये मैंने अपना जैसे यहाँ पे जो मैंने तालीम हासिल की है, जो यहाँ पे सीखा है, तो अपने दिल का जो मतलब कि जो ख्वाहिश है या दिल की जो बात है वो मैं कहना। ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश मतलब कि मेहनत, काम करना, अच्छा काम करना, आगे बढ़ना। तो ये मैंने यहाँ पे फ़ाइन आर्ट में आके सीखा है। अच्छा, ये एक वो भी है तस्वीर कि जेल के अंदर किस तरीके से बंदा सोचता है। और ये सिंध की एक और बलूचिस्तान की जो एक रिच कल्चर है, एक रिच सकाफ़त है, वो सकाफ़त दिखाई जा रही है। रली कैसे बनाई जाती है वो। और ये देखें कि बर्थ इसको सिंधी में हम कहते हैं, और ये बर्थ बनाती हुई एक सिंधी में एक जो वाइज वुमेन को सुघड़ औरत कहा जाता है, और एक सुघड़ औरत का एक बड़ा मान और मर्तबा है सिंध के अंदर, तो वो दिखाया है। बुगटी साहब, ये और ये इसमें मुख्तसरन कमेंट कर दीजिए। वो ये मैंने अपना यही सिंध बलूचिस्तान की जैसे कल्चर है, उस कल्चर पे बात पेंटिंग बनाई है। ये अपना मतलब कि जो कैदी आते हैं तो कैदी का एक सोच होता है कि कैदी परेशान होते हैं, बाहर के लोग तो ये समझते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैं जब से वो देख रहा हूँ तो मेरे को तो ऐसा, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। यूनिवर्सिटी है यहाँ, हुनर के और डिपार्टमेंट समझो लगे हुए, वहाँ सीख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। ये बाहर ये बिल्कुल परसेप्शन है कि बाहर अंदर कोई जुल्म होगा, कोई सितम होगी और दास्तानें होंगी, लेकिन यहाँ हम आए अच्छे तरीके से रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। और यहाँ पर आते हुए बंदे बताते हैं कि यहाँ सीख के जाते हैं, फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं। किसी और जगह से भी आपको दिखाते हैं सेंट्रल जेल का और रुख क्या है जेल रिफॉर्म्स के सिलसिले में। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं, ये मोती का काम यहाँ पर सीखा जा रहा है और सिखाया जा रहा है। आइए टीचर हैं, उनसे पूछते हैं कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं? मैं यहाँ पर 16 साल से हूँ। तो क्या काम किस तरीके से सिखाते हैं इन लोगों? यहाँ पर ये जो पूरा फाइन आर्ट के अंदर जो हमारा हैंडी क्राफ्ट का काम है वो मोती का काम कहलाता है। ये हमारे टोटल कारीगर यहाँ पर जो कैदी ही हैं जो यही काम सीखते हैं और इसको सीख के यही मटेरियल बनाते हैं, इसको बेचते हैं और जो अर्निंग होती है वो अपने घर वालों को सपोर्ट करते हैं। यानी कैद में रहने के बावजूद भी जो है वो अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं वो। और यहाँ ये जेल इंतज़ामिया ने हमें ये जगह प्रोवाइड की है। कितना टर्नओवर रहता है आपका? मतलब फ़ी कारीगर तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये आराम से अर्निंग करता है वो। जेल रिफॉर्म्स कैसे लाए जा सकते हैं, कैसे लाए गए? इस वक्त जब से ये हमारे सेतो साहब की गवर्नमेंट आई है और जब से ये जेल का ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से ये काम जब शुरू हुआ है तो उसके बाद से हमारे पास बहुत ज़्यादा कारीगर आना शुरू हो गए, क्योंकि लोगों को पता चला है कि काम किस तरीके से किया जाता है, किस तरह से सीखा जाता है, तो फिर उनकी ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ी है। ये वो लोग हैं जिनको मौके नहीं मिले, जिनको मौके नहीं मिले, आज यहाँ पर जेल इंतज़ामिया के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये मौके दिए हमें,
جو یہاں پر یہ آپ کے سامنے یہ کام نظر آ رہا ہے, جو ایک ایک موتی سے ایک ایک دھاگے سے وہ بنا رہے ہیں اور اسی سے وہ ساری چیزیں ارننگ کر رہے ہیں. یہ اگر یہ چیز میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ اتنی کرسٹل اور کلیئر ہے کہ شاید عام مارکیٹ میں اس کی قیمت 4 سے 5 ہزار, کتنی قیمت ہوگی اس کی؟ دیکھیں سر, یہ جو باہر کی کنٹری کے اندر ہینڈی کرافٹ کے نام پہ اگر جائے تو ڈالروں کے اندر بکتا ہے, لیکن پاکستان کے اندر یہ ابھی بھی یہاں پر ہماری جو سیل ہے جیل کے اندر یہ 3 سے 4 ہزار روپے کا ایک پرس بکتا ہے. آپ بتائیے گا کہ سندھی ٹوپی بنانے میں کتنے ٹائم لگتا ہے آپ کو؟ ویسے 10-12 دن لگ جاتا ہے. کس طریقے سے کام شروع کرتے ہیں آپ؟ یہ بس دھاگے کا کام ہے, کرتے ہیں. مجھے بھی ایک شکایت ہے آپ لوگوں سے, کپڑا استعمال صحیح نہیں کرتے آپ ٹوپی میں. کپڑا جیل کپڑا لگاتے ہیں, یہ دیکھ صحیح لگا ہوا ہے. تو شاید ہم تک اس قسم کی کوالٹی نہیں پہنچتی شاید. آپ بتائیے گا, آپ تھوڑا قریب آ جائیے گا کہ یہ آپ بنا بھی رہے ہیں, مجھے آپ دکھائیے گا کہ یہ جو ٹوپی ہے, یہ دیکھیں یہ ٹوپی ہے اور سندھی ٹوپی کی ایک الگ سے پہچان بھی ہے. اور بلوچی ٹوپی یا سندھ کی جو ٹوپی, اس میں آپ نماز بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں, ایک محراب نما ٹوپی ہوتی ہے. یہ بنائی گئی ہے, یہ دکھائیں, یہ بنی ہوئی ٹوپی ہے جو یہ عام مارکیٹ میں بھی دستیاب مشکل سے ہوتی ہے, لیکن جس کو مل جائے تو وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. فرمائیے گا کتنا اس میں خرچہ آتا ہے آپ کا؟ اس میں خرچہ تقریباً 2000 تک خرچہ آ جاتا ہے جی, اور پھر بھیجنے میں آتے ہیں صحیح 3-4-5 ہزار تک جاتا ہے اس میں, کیونکہ مختلف چیزیں صحیح والی چیزیں بالکل لگاتے ہیں. شیشہ ہو گیا, دھاگا ہو گیا. کتنے عرصے سے آپ جیل میں ہیں؟ تقریباً 13 سال سے میں ہوں. 13 سال سے جیل میں. اور جیل ریفارمز کی اگر بات کریں تو بڑی خوبصورتی سے جو یہاں پر کام کیا جا رہا ہے اور ان کو پورا ٹرینڈ کیا جاتا ہے. جی, جب ہم پروگرام کے لیے سینٹرل جیل میں انٹر ہوئے کہ ان دوستوں کی محبت ہے کہ ان دوستوں نے اس وقت سے یہ کام کرنا شروع کیا ہے, اور یہ گفٹ جو ہے وہ پبلک نیوز کے لیے ان لوگوں نے بنائی ہے. اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے کہ اس کو فوکس کر کے, کہ یہ گفٹ ہمیں دوستوں نے پین کی صورت میں دیا ہے جس پر پبلک نیوز لکھا ہوا ہے. دوستوں کا بہت شکریہ, محبت کا شکریہ. ان سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ کیسے یہ کام کیا. فرمائیے گا کہاں سے آئے ہیں, کتنے عرصے سے یہاں پر موجود؟ میرا تعلق خانیوال پنجاب سے ہے. میں تقریباً 6 سال کا عرصہ مجھے جیل میں گزر گیا اور میں نے یہ کام یہیں پر سیکھا اور یہیں پر کرتا ہوا آ رہا ہوں. میرے اساتذہ, ہماری انتظامیہ الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ساتھ دیتے ہیں ہمارا. الحمدللہ انہی کے تعاون کے ساتھ میں یہیں سے کما کر اپنے کیس کو بھی دیکھ رہا ہوں, اپنے گھر والوں کی کفالت بھی کر رہا ہوں. الحمدللہ منتھلی طور پر 18 سے 20 ہزار میں اپنے گھر پر بھیجتا ہوں یہیں سے. الحمدللہ یہ میرے اساتذہ کا, ہماری انتظامیہ کا, میرے ساتھ تعاون ہے. کتنا ٹائم لگ جاتا ہے آپ تو ہمیں تو کوئی آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا یہاں تک پہنچنے میں. آپ نے تقریباً 35 سے 40 منٹ. 35 سے چل. بہت شکریہ. آپ پبلک نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے یہ گفٹ دیا ہے ہمیں. تھینک یو. یہ دوست کی جانب سے ہینڈی کرافٹ کے طور پر یہ گفٹ دیا گیا ہے, اور وہ دیکھیں کہ پبلک نیوز اس پر لکھا ہوا ہے. بہت شکریہ ان دوستوں کا کہ محبت دینے کا. ہم یہاں موجود ہیں اور پینٹنگ کے بگنرز یہاں پر موجود ہیں جو پینٹنگ سیکھتے ہیں, تو وہ ایک سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ٹیچر بھی موجود ہیں یہاں سے. کتنا ٹائم ہوا ہے آپ کو جیل میں؟ سر مجھے تو تقریباً 8-9 سال یہاں ہو گئے ہیں تقریباً, اور یہیں سے میں آیا تھا. یہاں کام میں نے سٹارٹ کیا, یہیں سے میں نے سیکھا. اور جو یہاں اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں, تمام لوگ جتنے بھی, ہم نے یہیں سے سیکھا اور یہیں سے ہم ڈیلیور کر رہے ہیں اور یہیں سے سکھا رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو تھوڑا بتا دوں, اسٹارٹ اگر آپ دیکھیں گے ہماری یہ بالکل جونیئرس کلاس ہے جو بالکل نئے اسٹوڈنٹس ہمارے آتے ہیں. تو سب سے پہلا میں نے کام کراتے ہیں اسٹل لائف کے اوپر. جیسے سامنے اگر آپ دیکھیں گے کچھ چیزیں رکھی ہیں وہ بنا رہے ہیں. تو یہاں سے جب ان کی امپرومنٹ ہو جاتی ہے, ان کا کام اچھا ہو جاتا ہے, تو انہیں ہم وہاں دوسری سائڈ پہ کینوس والی سائڈ پہ شفٹ کر دیتے ہیں. تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, وہاں کلر وغیرہ میں کام ہو رہے ہیں. کس چیز کا یہ کام؟ اگر میرا کیمرہ مین دوست دکھا سکے کہ یہ دیکھیں, یہ ایک بڑا خوبصورت انداز سے یہ واٹر کلر ہے یا وہ آئل کلر ہے؟ آئل کلر میں کام ہو رہا ہے ان کا. یہ کتنے عرصے سے آپ یہاں پر ہیں؟ میرے کو اس جیل کے اندر کم سے کم 8 سال ہو رہا ہے. 8 سال ہو گئے جی. یہ تصویر بنائی جا رہی ہے, یہ دکھائیں عبداللہ کہ یہ پہلے یہ فریم ہے, یہ بنایا گیا ہے, اور اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ ایک طریقے سے ایسا کانسیپٹ ہے جیسے کہ ابھی ہم قید کے اندر ہیں. ہم قید میں, ادھر ہمارے کو ہر طریقے کی سہولت بھی ہمارے کو دی جا رہی ہے. تو ایک طریقے سے یہ جیل کا ماحول اس میں نہیں رکھا ابھی. بالکل ہماری زندگی جس طرح یہ سورج کی طرح روشن ہو رہی ہے, ان کی سپورٹ ہے ہمارے کو جیل انتظامیہ کی. سورج کی کل کے روشن کرنے کے لیے جستجو ہو رہی ہے. اور یہ اگر کیمرہ مین میں تک یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی بابرکت چیز جو بنائی گئی. آپ بتائیے گا یہ کب سے پینٹنگ کر رہے ہیں آپ؟ سر مجھے یہاں کلاس میں تقریباً 1 سال ہو گیا ہے,
मैं अभी शुरुआत के मरहले में था। पहली पेंटिंग एक और बनाई, अभी ये दूसरी कैलीग्राफी बना रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो ये सूरत हाल है, यहाँ पर पेंटिंग के हवाले से फ़ाइन आर्ट का एक बेहतरीन काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये तकरीबन इनका भी पहला कैनविस है, ये भी पहले पे काम कर रहे हैं, और ये दूसरे लोग आप यहाँ देख रहे हैं इनका भी दूसरा तीसरा ही कैनविस है और इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ 4 जो हैं टीचर्स हैं जो कि यहीं सीखे हैं और सिखा रहे हैं, और हम जो कैलीग्राफी सिखा रहे हैं ख़ताती के अंदर, उसके लिए भी स्पेशल हमारे पास एक टीचर है, वो भी हमें सिखा रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें हमें जो मुयस्सर हैं इस प्लेटफॉर्म से, ये जेल इंतज़ामिया की मेहरबानी है। जेल इंतज़ामिया की जानिब से बड़े रिफॉर्म्स लाए गए हैं और हम देख रहे हैं बड़ी साफ़ सुथरी जगह है। अब हम हमको बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के और बग़ैर किसी टाइम लिए लेकर चलेंगे म्यूज़िक क्लास में। म्यूज़िक सुनेंगे, कुछ भंगड़ा होगा, सिंधी में कुछ इसे होजमालो कहते हैं और मुख्तलिफ़ लैंग्वेज में कुछ कहते हैं, वो भी सुनेंगे आपको। जी, हमने सुना था कि जेल में जो है वो जुल्म सितम होगा और जेल में जो है वो बड़े जो है वो लोग परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ आज अभी यहाँ पर मिल के दोस्तों से ये ज़रूर लगा है कि गलतियाँ तो होती हैं, सबसे हमसे भी होती हैं, और लेकिन यहाँ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जा रही है, रिहेबिलिटेशन के लिए कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये कैदी हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ जो म्यूज़िक की क्लास लेते हैं। आइए इनसे आज म्यूज़िक भी सुनते हैं, और वो जैसे गालिब ने कहा है ना कि अपने सितम सारे भूल कर आज बैठ जाते हैं इन दीवानों के साथ, और बड़ी महफिल जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो अब आइए हम और सुनते हैं इनको कि इनकी जो आवाज़ में क्या दर्द है, क्या कहना चाहते हैं। तमाम तर लैंग्वेजेस के लोग बैठे हुए हैं, सिंधी, उर्दू, पंजाबी, पख्तो और दीगर लैंग्वेजेस, उनसे तमाम तर लैंग्वेज में म्यूज़िक भी सुनेंगे। रहे सदा सिंधु जी चोली, मारू अड़न जी मिठड़ी बोली। रहे सदा सिंधु जी चोली, मारू अड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध यमड़ जा नारा 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 नारा। जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। रहे सदा सिंधु जी चोली, मारू अड़न जी मिठड़ी बोली। रहे सदा सिंधु जी चोली, मारू अड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंज सिंध यमड़ जा नारा 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 नारा। जिए सिंध जिए सिंध वारा जिया, सिंधी टोपी अजरक वारा जिया। जिए सिंध जिए सिंध वारा जिया, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। रहे सदा सिंधु जी चोली, मारू अड़न जी मिठड़ी बोली। मैं ते मेरा दिल बर जाने, पुलियां ते प्यार कहानी। सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल बर जाने, पुलियां ते प्यार कहानी। लाशा पे खबर तखम स्टोर मादरौड़ा, ताजा ताजा गुलू नादरे सलोर मादर। या कुर्बान परदेस जाने वाले, मुझको न भूल जा मेरे वास्ते सनम। हाथों के लिए गजरा, कानों के लिए बाली, होठों के लिए लाली, मेरे चमन के माली। मनी दिले गड़ी गुशीती, मनी दिले गड़ी गुशीती, मनी दिले गड़ी गुशीती। आशो 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 अल्लाह आशो 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 अल्लाह आशो 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 अल्लाह आशो। जादू 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 जादू। आप लोगों ने अभी मेरे शागिर्दों को सुना, इनके पीछे मैंने बड़ी मेहनत की है। इन लोगों को लय सुर ताल बताया है मैंने, तो अल्लाह के करम से ये इस काबिल हो गए हैं कि ये हर जगह परफॉर्मेंस अपनी कर सकते हैं। और जो कुछ मुझे आता है मैं पेश करता हूँ, समात कीजिएगा। ओ लाली मोरे लाल की, लाली मोरे लाल की, सो मैं जित देखूं लाल। लाली लेने में गई
सो मैं भी हो गई लाल। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन। सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाबाश कलंदर, कली दम दम दे। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा में बालन आयो भला झूले लालन, और सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। बोलो बोलो बोलो। मेरी हो लाल मेरी, जो हमने सेंटर्स घुमाए आपको, वहाँ पर वो जो है वो अपना काम करते हैं और फिर रात को जाके सो जाते हैं। ये हमारे साथ दोस्त भी मौजूद हैं, वो भी खाना चेक कर रहे हैं। तो खाना वही दिया जाता है जो खुद खाया जा रहा है। आप देखें ये जो खाना खुद खाते हैं वही जो है वहाँ पर जेल इंतज़ामिया की जानिब से कैदियों को दिया जाता है, एक बेहतरीन रिफॉर्म्स की शक्ल में। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये पीछे एक सेंट्रल प्रिजन कराची की डेली डाइट मेन्यू है। ये अगर देखें तो पीर के दिन आपको आलू की भुजिया, आयल वाली रोटी है, चाय है, चिकन कौरमा और इस समय जो दीगर जो चीज़ें हैं वो भी मौजूद हैं। मिक्स सब्ज़ी है, सफ़ेद लोबिया है, कौरमा है। आज हम जिस दिन आए हैं उस दिन सफ़ेद कौरमा और जो कौरमा जो है वो रेड कौरमा वो मौजूद है, वो हमने खा के चेक किया है। बेहतरीन किस्म का खाना बनाया जा रहा है। किचन दिखाते हैं आपको, आइए कि ये देखें कि किचन में शाम का आलू क्या है ये सर? आलू सर, शाम के आलू, शाम के आलू ये बनाए गए हैं। ये देखें अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये शाम के आलू बनाए जा रहे हैं, उसका इंतज़ाम किया गया है। 4000 से 5000 लोगों के लिए, कैदियों के लिए ये खाना बनाया जाता है और ये कैदियों में जो है वो तकसीम किया जाता है। तकसीम करने का मरहला भी ये इन जो टिफ़िन है इन टिफ़िन में डाला जाता है और टिफ़िन में डालने के बाद जो है वो लेकर जाया करता है। कोई बात नहीं। ये आप देखें कि चावल बनाए जा रहे हैं। चावल भी मुझे तो अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। ये बेहतरीन क्वालिटी के चावल हैं जो दस्तयाब हैं किचन में। और ये किचन में चावल ये देखें, ये चावल हैं जो बहुत गर्म हैं। अब कौन से क्वालिटी? ये अच्छी क्वालिटी के हैं। वैसे किस तरीके से आप किचन को साफ़ करते हैं जी? किचन को कैसे साफ़ रखते हैं? साफ़ के लिए सर यहाँ इंतज़ामिया ने बंदर रखे हुए काम वाले, हम अपना काम करते हैं, वो सफाई का काम। कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं जेल? मैं तो सर 17 साल हो गए मेरे को। किचन में कब से? 3 साल हो गए। 3 साल से किचन में काम कर रहे हैं और इनको उजरत भी दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं जो आप वो घर भेजते हैं कमा कर। तो ये किचन की सूरत हाल हमने दिखाई। अब हम कोशिश करेंगे कि जेल इंतज़ामिया से गुफ्तगू हो सके, उनसे भी एक सैर हासिल गुफ्तगू कर सकें। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची सेंट्रल जेल में और इस वक्त सीनियर सुप्रीडेंट हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हसन सहतो साहब। सहतो साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने पब्लिक न्यूज़ की टीम को परमिशन दी कि वो जेल रिफॉर्म्स देख सकें कि सेंट्रल जेल में किस तरीके से आए। हमने पूरी जेल विज़िट की है और जिस तरीके से रिफॉर्म्स लेकर आए हैं आप, क्रेडिट गोज़ टू यू। किस तरीके से ये लेकर आए, क्या चैलेंजेस पेश आए और क्या कहेंगे इस पर? थैंक यू वेरी मच। अच्छा हुआ आप आए और आपके तवसत से हमारी सोसाइटी देखे हमारे जेलों में क्या काम हो रहा है। मेरे पास जेल में 2400 कैदियों की गुंजाइश है और 4000 कैदी जेल में है और 4000 में से सज़ाए मौत के कैदी भी हैं, 25 साल सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले कैदी भी हैं, बाकी अंडर ट्रायल कैदी भी हैं मेरे पास, जिनके ऊपर हाई प्रोफाइल केसेस हैं, टारगेट किलर्स हैं, मतलब दुनिया के जितने बड़े क्राइम हैं वो क्रिमिनल मेरे पास जेल में हैं। तो
یہ بھی ایک سوسائٹی کا حصہ ہے اور اس کرمنلس کو ہم نے پھر سوسائٹی میں واپس بھی بھیجنا ہے. تو ہماری گورنمنٹ آف سندھ, گورنمنٹ آف پاکستان کا اسی پہ زور ہے کہ یہ ریفارم ہو, جیل ریفارم ہو. اور ابھی سندھ گورنمنٹ نے جیل ریفارم پہ رولز بھی چینج کیے ہیں, اس کو کریکشن سینٹر کا نام دیا ہے. تو یہ ہمارے آپ نے دیکھا میرے پاس 4000 قیدیوں میں سے 800-900 قیدی جو ہیں یہ مختلف کلاسز میں کام کر رہے ہیں. اس میں میرائٹی کا کام کر رہے ہیں, پینٹنگ کا کام کر رہے ہیں, میوزک کی کلاسز ہو رہی ہیں, کمپیوٹر کلاسز ہو رہی ہیں. تو شروعات تو یہ 2007 میں ہوئی تھی. ہمارے آئی جی جیل تھے نصرت منگن, تب کے جیل سپرنٹ تھے, ہم اسی ٹیم کا حصہ تھے تب بھی. آج ہم نے اس چیز کو آگے بڑھایا ہے کہ 3 کلاس, ایک کلاس سے 3 کلاس کیے ہوئے اور 200-300 قیدیوں کو ہم 1000 قیدیوں پہ لائے ہیں. اور قیدی ایکچولی یہ اندر سے اچھے انسان ہیں اور ہماری ذمہ داری بھی ہے ان کو مزید اچھا انسان بنا کے بھیجیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں, پینٹنگ یہ بیچتے ہیں, ایمبرائڈری کا کام کرتے ہیں یہ بیچتے ہیں. آرام سے 15,000 سے 30,000 ہر قیدی کما کے اپنے گھر کی کفالت کر رہا ہے. اچھا, یہ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے سوسائٹی کے اندر کہ اگر کوئی مجرم بھی نہ بنے, ملزم بن کے بھی اگر جیل میں جاتا ہے تو اس سے بھی نفرت شروع ہو جاتی ہے. آپ کس طریقے سے سوسائٹی کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے سوسائٹی کیسے انوالو ہو سکتی ہے اس تمام تر پروسیس میں؟ سوسائٹی اپنا مائنڈ چینج کرے کہ جیل میں جو ان کا مدعی ہے, جو آئیو ہے, ان کو سزا دلوانے کے نیت سے اندر جیل میں نہ بھیجے, ان کو ریفارم کرنے کے لیے جیل میں بھیجے کہ یہ اچھے شہری بن کے باہر نکلیں. کیونکہ افیکٹ تو ہوتے ہیں, یہی قیدی باہر میں جب لوٹ مار کرتے ہیں, کرمنل ہوتے ہیں, افیکٹ ہماری ساری سوسائٹی ہوتی ہے. تو سوسائٹی پہلے تو اپنا ذہن چینج کرے کہ جیل میں جس کو بھیجتے ہیں اس کو عادی مجرم بننے کے لیے نہیں, ان کو سزا دینے کے لیے نہیں, ان کو سدھارنے کے لیے جیل میں بھیجتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز بھی, مختلف جو ملزم آتے ہیں, مجرم بھی آتے ہیں, سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں, فیملی سروائیو کر رہی ہوتی فائنینشلی طور پر. آپ فرمائیے گا کہ اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, آپ نے جیسے فرمایا کہ کوئی سپورٹ بھی کرتے ہیں, وہ کس طریقے سے ہوتی ہے سپورٹ؟ آپ دیکھیں, آپ نے کچن بھی دیکھا ہو, کچن میں جو کام کرتے ہیں ان کی 12,000 سے 30,000 تک تنخواہ ہے. ان کا جو باقی ذاتی خرچہ تو 1,000-2,000 ہے کہ شیو کرتے ہیں, کوئی پیسٹ کرتے ہیں, کوئی چیز کھا لیتے ہیں ایکسٹرا اندر کینٹین سے. باقی یہ سب کے سب پیسے اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں. ملاقات ان کی آتی ہے, ہم ان کو کیش اندر نہیں دیتے, ان کے کارڈ بنا دیتے ہیں. جب ان کی ملاقات آتی ہے تو یہ اپنے گھر والوں کو پیسے, وہ کارڈ کیش کروا کے ان کو پیسے دے دیتے ہیں. باقی پینٹنگ ہے وہ بھی اچھی خاصے پیسوں میں ان کی بک جاتی ہے. ایگزیبیشنس ہماری ہوتی ہیں باہر, اندر سے بھی کچھ جو قیدی ہیں وہ لے لیتے ہیں. ایمبرائڈری کا جو کام ہے یہ اندر بھی بکتا ہے ان کا, جو باقی قیدی لیتے ہیں ان سے, اور یہ گھر والوں کے تھرو یہ باہر بھیج کے وہاں سے بھی یہ پیسے کما رہے ہیں. اچھا, آپ کے پاس مختلف ملزمان اور آتے ہیں جو کورٹ سے بھی ٹرائل کے صورت فیس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کنوکٹ بھی ہو جاتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں. کس قسم کے کیسز کے قیدی سینٹرل جیل میں موجود ہیں؟ میں نے اسٹارٹنگ میں عرض کیا کہ ہر قسم کے جو ہارڈ کور کرمنلس ہیں وہ میرے پاس ہیں, میرے پاس چھوٹے موٹے قیدی نہیں. اچھا, اور یہ سیکیورٹی کا کیسے انتظام یقینی بناتے ہیں, کیا آپ کے پاس میکینزم ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو قیدی کو ان کا ذہن یہی بنانا پڑتا ہے کہ آپ جیل میں ہو اور ماتحت ہو حکومت کے, ہم حکومت کا حصہ ہیں. پہلے تو ان کا ذہن یہ ہونا چاہیے, اور وہ ہے الحمدللہ, کیونکہ 4,000 کرمنلس کو ڈسپلن لینا, ان کو پہلے باور کرانا پڑتا ہے کہ یہاں آپ پابند سلاسل ہو. اس لیے ہمارے رولز ریگولیشن پہ چلنا پڑتا ہے, اور چل رہے ہیں الحمدللہ. میرے پاس یہ جو ہے نا کوئی ٹارگیٹ کلر نہیں ہے, کوئی مجھے کسی نے کہا, بلکہ میں بھی کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد اللہ میاں جب مجھ سے پوچھے گا, یہ نہیں کہے گا کہ آپ کے پاس 4,000 قیدی تھے. اللہ میاں میرے سے پوچھے گا کہ 4,000 انسان آپ کے پاس تھے, آپ نے ان کے ساتھ کیا اچھا کیا, کیا برا. ایک مت ہے کہ جیل میں جائیں گے ظلم ہوگا. آپ جیل میں جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جیل, ایک سندھی میں بھی کہاوت ہے, جیل مرس مانن لا ٹھہلا, کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ وہ جو بندے جوان بندے ہوتے ہیں ان کے لیے جیل بنا ہوا ہے؟ ابھی آپ نے جب اندر جیل میں وزٹ کیا, آپ کا تو یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا, کیونکہ آپ نے سب کچھ دیکھ لیا اندر کہ یہ قیدیوں کو کیسے ہم ٹریٹ کرتے ہیں. قیدیوں کو ہم اولاد کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کئی ٹی وی چینلز پہ کہا ہے کہ یہ قیدی جو ہیں, جب اندر آ جاتے ہیں میرے اولاد کی طرح, میں اپنی ذمہ داری سے ان کا خیال کرتا ہوں.
اچھا, سوسائٹی کو کیا پیغام دیں گے کہ یہ جو کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے یا جو ینگسٹرز ہیں وہ کرائم کی طرف جا رہے ہیں, کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کس طریقے سے ان کو مطلب آپ جب آپ کے پاس قیدی آتے ہوں گے تو آپ خود بھی سمجھتے ہوں گے کہ شاید ان کو اگر پہلے سے گائیڈ کر لیا جاتا تو یہ نوبت نہیں آتی, تو کس طریقے سے سوسائٹی کو پیغام دیں گے اس معاملے میں؟ سوسائٹی کو تو میں یہی پیغام دوں گا جیسے ہمارے اسلام میں بھی ہے, اپنے گھر کی گلی صاف کرو گے تو سارا شہر صاف ہو جائے گا, کہ یہ ہمارے پاس جو ہے نا زیادہ تر غریب لوگ ہیں جو ان ایڈوکیٹڈ ہیں. جب ایڈوکیشن نہیں ہوتی تو ملازمت نہیں ہوتی اور علم نہیں ہوتا, تو ہماری ایڈوکیشن جب تک ٹھیک نہیں ہوتی, اگر گورنمنٹ جو کر سکتی ہے کرے, باقی ہماری سوسائٹی اپنے بہاف پہ بھی اگر اس میں مدد کرے, اپنی پڑوس میں غریب بچوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ڈکیتیاں نہیں ہوں گی, مرڈر نہیں ہوں گے. آخر میں قوم کے لیے کیا پیغام ہے حسن سیتو صاحب کا؟ قوم کے لیے پیغام یہ ہے میرا کہ قوم کو ہمارا سلام ہے, ہماری اچھی قوم ہے, اور ابھی کرونا کے دن چل رہے ہیں, اپنا خیال رکھو, اپنے گھروں میں رہو, اپنے آپ کو بچاؤ اور دوسروں کو بھی بچاؤ. ہمارے ساتھ حسن سیتو صاحب سینئر سپریڈنٹ ہیں جیل کے, وہ موجود تھے, ان سے بھی ہم نے گفتگو کی اور جیل کا پورا آپ کو وزٹ کروایا کہ جیل کے اندر کیا کیا سہولیات ہیں. ایک مقصد لے کر یہاں پبلک نیوز کی ٹیم پہنچی تھی کہ جیل ریفارمز کیسے لائے جا سکتے ہیں, کیسے لائے گئے ہیں, تو وہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ جیل ریفارمز واقعی ایسے لائے جا سکتے ہیں جہاں پر جو جتنے بھی کرمنل افینس کے ملزمان ہیں یا مجرمان ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کر کے اور ریہیبلیٹیٹ کرنے کے بعد کاؤنسلنگ کر کے ان کو سود مند شہری جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. تو یہ پورا آپ کو وزٹ کروایا, یقیناً ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلی بار کسی اور موضوع کے ساتھ, کسی اور مسئلے کے ساتھ آئیں گے آپ کی خدمت میں, اور وہ مسئلہ اقتداری ایوانوں تک پہنچائیں گے اور اس مسئلے کا حل بھی آپ کو بتائیں گے. فی الحال اپنی ٹیم عبداللہ بدر اور دیگر جو دوست ہیں, ان حبیب رحمان اور دیگر دوست جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.